أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اے انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان چیزوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے، جو مکی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مکۃ المکرمہ کے کچھ سردار، جن میں عاص ابن وائل اور ولید ابن مغیرہ بھی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، تو دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس طریقے پر جو دونوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آتی رہتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، آپس میں صلح ہو جائے گی۔ اسی طریقے کے اور سوالات کچھ اور کفار مکہ بھی لے کر آئے تھے، اور جن سب کا حاصل بھی یہی تھا کہ آپ کسی نہ کسی طرح ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے لگیں تو آپس میں صلح ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو جواب دینے کے لیے کہہ دیا گیا 2 ٹوک الفاظ میں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اے کافرو، اے انکار کرنے والو، اے شرک و کفر کے اندر مبتلا رہنے والو، سن لو کان کھول کر کے کہ جن چیزوں کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ فی الحال یہ صورتحال ہے، اور آئندہ زمانے میں بھی اس کی کوئی توقع نہیں ہے کہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرو گے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ صاف جواب دیا گیا ایسے لوگوں کو کہ جو دین حق اور دین باطل کا امتیاز ختم کرنا چاہتے تھے اور خلط ملط کرنا چاہتے تھے دونوں دینوں کو۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا ہے کہ حق اور کفر کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ دین حق اپنی آن بان شان کے ساتھ رہے گا، اس کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہیں یہ دین حق سمجھ میں آ رہا ہے تو قبول کر لو، ورنہ تمہارے دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے، یعنی تم اپنے دین پر عمل کرو گے تو تم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو، اور میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، تو
اس کے بارے میں کیا نتیجہ ہوگا، اس کے بارے میں مجھے کیا نقصان ہوگا، یہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے یہ تجویز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے دین پر 1 سال عمل کر لیا کریں، آپ ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ یہ ان مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو آئے دن ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کے رسم و رواج میں شریک ہوا کریں اور ان کے مذہبی عبادت گاہوں میں جایا کریں اور ان کے مذہبی تہوار اور رسومات کے اندر شریک ہوا کریں، ان کی خوشی میں ہم بھی شریک ہوا کریں تاکہ یکجہتی قائم ہو، امن و آشتی قائم ہو۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے اور 100% مسلمان بن کر کے رہیے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جو بہت سے لوگ کرتے بھی رہتے ہیں اور اس کا جواب چوں چرا کر کے دیتے ہیں۔ وہ مشہور و معروف سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ کیا کافر کو کافر کہنا جائز ہے؟ کافر کو کافر کہنا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب تو ہمیں خود قرآن نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی زبانی کہلوایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ اے پیغمبر آپ کہیے اے کافرو۔ کیا پتہ چلا کافر کو کافر کہنا جائز نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، انہی کو تو کافر کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو ان کو کافر ہی کہا جائے گا، اور بلا شبہ ان کو کافر کہنا جائز ہے۔ اس میں کسی کو برا لگے یا کچھ ہو تو کوئی اس کے عدم جواز کا حکم نہیں لگ جاتا۔ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔